اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزانہ یہ عمل کرنے والے کو دنیا کی ہر نعمت نصیب ہوتی ہے۔ آپ بھی ضرور کریں۔ ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو برسہ برس سے روٹین میں رہتا ہے اور معمولات میں رہتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے دو سورہ مبارکہ کا ہے، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر۔ سورہ اخلاص کے علیحدہ سے بہت سارے ویڈیوز کے اندر فضائل بیان کیے جا چکے ہیں، سورہ کوثر کے بھی بہت سارے وظائف رزق کے حوالے سے، اور سب جانتے ہیں کہ بہت مجرب ہیں اور بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں اور لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کو دو ڈیفرنٹ ٹائم کے اندر ڈیلی پڑھنے کا معمول اگر کوئی شخص بنا لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کوئی بھی خواہش ایسی نہیں رہتی جو ادھوری رہ جائے۔ اللہ پاک کے کرم سے اس کی ہر خواہش اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، بات یہ ہے، ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، انسان بشر ہے۔ بشریت کا تقاضا ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ بہت بڑا غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ تو اللہ غفور و رحیم ہے، تو اللہ بخش دیتا ہے گناہوں کو، اس بندے کے گناہ کو جو اس سے معافی طلب کرتا ہے، جو اپنی گناہوں پر نادم ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں سے پریشان ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کچھ ایک مسئلہ دیکھیے، آج سے 50 سال پہلے اتنی فحاشی، اتنی عریانی معاشرے میں اتنی بے راہ روی نہیں تھی۔ لیکن ابھی جو آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں ایک جو اللہ پاک نے یہ جو آج کی ترقی کا ثمر دیا ہے، یہ موبائل کی صورت میں، اس موبائل کے آنے سے وہ چیزیں بالکل، اور اس پر یہودیوں نے جو غیر مسلم لوگوں نے جو میٹیریل اس پہ ڈال دیا ہوا ہے، تو چاہتے نہ چاہتے اگر آپ کے پاس یہ ہے موبائل تو اس کو سکرول کرتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں کی کہاں تک حفاظت کریں گے؟ یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، تو پھر ایسے کئی لوگوں کو ایسی ہیبٹس بھی پڑ جاتی ہیں، مطلب عادت ہی ایسی بن جاتی ہے گناہ کرنے کی، یا گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ پشیمان رہتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر گناہ کی کوئی ایسی عادت بھی، کوئی بدکاری کی کوئی بھی چیز انسان کے اندر ہے، اور اللہ اس کو اپنے ذکر کی اور درود و استغفار کی اگر توفیق دے دیتا ہے، مطلب وہ بھی اس کے زبان پہ چل پڑتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو بخشنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر وہ جو اذکار ہیں، وہ ذکر ہیں، یا وہ اس کی تسبیح ہے نا، تو وہ اس کو ان چیزوں سے دور لے جائے گی، وہ عادتیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ دیکھیے، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل ہاتھ میں ہو تو موبائل یوز کرتا رہتا ہے انسان۔ اور اسی طرح سے اگر فرض کریں، آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے زبان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ موبائل کو کم استعمال کیا کریں، اور تسبیح جو ہے وہ ہاتھ میں زیادہ رکھا کریں۔ خالی رکھیں تو صحیح، پڑھنے کے لیے اللہ توفیق خود ہی دے دے گا اور وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہی چیزیں میں اکثر بار بار ویڈیوز کے اندر جب بولتا رہتا ہوں، لوگ اعتراض بھی بہت کرتے ہیں کہ جی آپ باتیں بہت کرتے ہیں۔ یار مقصد تو یہ ہے کہ اصلاح احوال ہو، اصلاح معاشرہ ہو، ہم کو اچھی بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم سے ایسی مسٹیکس زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب پریشانیاں جکڑ لیتی ہیں، جب گھیر لیتی ہیں، حالانکہ اللہ پاک پریشانی صرف بھیجتے اس لیے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن پھر چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ عادت نہیں ہوتی نا کہ مطلب جو خاص طور پہ جو لوگ گولڈن سپون لے کر منہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان بچوں کو یا ان بڑوں کو جب یہ کبھی برا وقت آتا ہے اور وہ پیسہ جو ہے، جو ہاتھ کی میل ہے اور ڈھلتی چھاؤں ہے، چھاؤں دھوپ کا کھیل ہے، وہ چلا جاتا ہے، تو پھر برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ عادتیں اس کو تنگ کرتی ہیں۔ تو اس وقت سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں تاکہ ایسی مصیبت پریشانی نہ آئے۔ اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ صدقات کیا کریں، خیرات کیا کریں، غریب لوگوں کی مدد کیا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو اس میں سے کسی کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سرکار آقا کا فرمان ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر تمہارے مال میں سے کسی اور کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اللہ تمہارے مال کو پاک کر رہا ہے۔ تو بس اس چیز کا خیال رکھا کیجیے۔ اور جو لوگ اس چیز کا خیال کرتے ہیں، بہت کم ان کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جو لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں، اپنے پیسے کو سمجھتے ہیں کہ یہ جاویدانی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ اقتدار ہو گیا، پیسہ ہو گیا، طاقت ہو گئی، یہ ہمیشہ مستقل نہیں رہتے، ان کا آنا جانا تو رہتا ہی ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔
تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتی رہیں، کیونکہ آپ اچھے وقت میں اگر یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ برا وقت آئے گا تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا، اور ایسے بے شمار لوگ مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی اب آ گیا ہے وقت تو پھر صبر کرو، کیونکہ اس وقت تو تم نے یہ خیال نہیں کیا، کبھی پرواہ نہیں کی۔ تو کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو اس وقت بھی بڑی نماز اور یہ وہ کرتے تھے، لیکن بھائی پیسہ ہے ہی ایسی چیز کہ آپ سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، مسٹیک آپ ہی کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ عمل جو ہے روٹین میں کرنے کا ہے، اور یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے 300 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یعنی سیکنڈ ٹائم، صبح اور شام کا عمل ہے تو سیکنڈ ٹائم میں آپ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، وقت ہے تو، اگر مغرب کی نماز کے بعد وقت نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، تو پھر 300 بار آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت جو آپ کی خواہش میں ہے وہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن میری ہمیشہ سے یہ سجیشن رہی ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کو کہ اللہ سے اس کی رحمت مانگا کریں، رحمت کا حساب نہیں ہوتا، نعمت مانگیں گے مل تو جائے گی لیکن نعمتوں کا حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، تو بھائی نعمت کی طلب تو ضرور کریں، مانگیں، ملے گا بھی صحیح، لیکن یہ خیال رکھیں کہ نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ رحمت مانگا کریں رب کی، رحمتوں کا حساب نہیں ہوتا، تو حساب نہیں دینا پڑتا، بے حساب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو باقی رہ گی بات اب دوسری، جناب کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، کوئی مشکل حل نہیں ہو پا رہی، بہت سارے لوگوں سے کام کرا کے دیکھ لیا، آ جائیے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، آپ کے لیے کوئی عمل کرنا پڑا تو کر کے دیں گے، لیکن تحمل کے ساتھ، جلد بازی نہیں چلے گی، رش بہت زیادہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ صرف دعاؤں کے لیے، کسی مسئلے کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں، دعائیں کروانا چاہتے ہیں، مطلب دعاؤں میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو شب جمعہ کی محافل ہوتی ہیں، 11ویں شریف کی ہوتی ہیں، تو پھر اس میں جو ہے آپ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، دعا کریں گے آپ کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ جو لوگ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ عصر کی نماز سے رات 12 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے آگے یا پیچھے پلیز رابطہ کرنے سے احتراز کیجئے اور وقت کا خیال رکھیے۔ اور دوسرے جو میرے دوست UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دوسرے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ واٹس ایپ پر آپ کال کا ٹائم لے لیجئے، کوئی چارجز نہیں ہے، اس کے بعد تسلی سے اپنے مسائل ڈسکس کر لیجئے، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ اور میرے جو دوست خاص طور پہ USA والے ہیں، ویسے تو UK میں بھی بلینئر پروگرام چلتا ہے، لیکن USA والے اگر پاور لاٹو میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ ہر بندے کی ایک اسپیشلٹی ہوتی، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ رابطہ کر لیں گے، تو باقی کام تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے، لیکن جتنی رہنمائی ان کو ہم دے سکے، جو ہیلپ آؤٹ ہو سکا وہ ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے وہ مددگار ہے، اور قسمت انسان کی کسی بھی وقت بدل سکتی ہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے انسان کو۔ باقی یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی ہر خواہش پوری کرے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، جو قرض میں جکڑے ہیں اللہ ان کا قرض غیب سے ادا فرمانے کے بندوبست فرما دے یا رب العالمین۔ جو لوگ بچے بچیوں کے مسائل سے پریشان ہیں، رشتوں سے پریشان، اللہ ان پہ رحم فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت، روزہ رسول اللہ کی حاضری کی خواہش مجھ سے میں سب دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی خواہش پوری فرمائے، اور یا رب العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما یا رب العالمین۔ جہاں بھی امت مسلمہ کے، جہاں مسلمان جہاں بھی پریشان، اللہ سب کی غیب سے مدد فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آپ سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔